بعض اسرائیلیوں کے نزدیک مقبوضہ غرب اردن ایک لاوارث خطہ ہے، ایسا علاقہ جہاں ریاست اور خود مختاری کا انحصار قوانین اور قراردادوں پر نہیں بلکہ زمینی حقائق پر ہے۔ بندوق بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہودی آباد کار گزشتہ چند سالوں سے جیسے جیسے فلسطینی ریاست کے لیے مختص علاقے میں نوآبادیاں تعمیر کر رہے ہیں، نابلس کے اطراف میں غیر قانونی چوکیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ایمن کے خاندان نے حائفہ سے آ کر پناہ لی تھی اور 1967 میں غرب اردن پر اسرائیلی قبضے کے بعد یہ گھر بنایا تھا۔ موسم گرما کے آغاز پر قریبی پہاڑی کے اوپر یہ چوکی نمودار ہوئی۔ روزانہ ایک آبادکار زور زور سے دروازہ پیٹتا اور چلاتا ہے، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ میں حکام سے رابطہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں فوج بھیج رہے ہیں، مگر فوج کبھی نہیں آئی۔ میری حفاظت کون کرے گا؟ فلسطینی پولیس؟ وہ تو شہروں تک کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میری حفاظت یہاں قابض لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ حقوق انسان کی تنظیموں کے مطابق آباد کاروں اور فوجیوں کے حملوں کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں 2500 فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں، ایک فعل جس کا خمیازہ کم ہے اور جسے درپردہ ریاستی حمایت حاصل ہے۔ اور غزہ میں جنگ چھڑنے کے بعد سے غرب اردن میں 100 سے زیادہ چوکیاں جیسے اچانک نمودار ہو گئی ہیں، اسرائیلی قانون میں ممنوع مگر ریاستی سرپرستی لیے ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اب غرب اردن کی زمین کو ضم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، اور بے شک کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ یہ جگہ ہماری ہے۔ ہم اپنے ورثے، اپنی زمین اور اپنی حفاظت کا خیال رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی فلسطینی ریاست کا قیام روکنے کے وعدوں پر رکھی ہے۔ اگرچہ فلسطینی زمین چھینی اور فلسطینی ادارے برباد کیے جا چکے ہیں، برطانیہ اور فرانس فلسطینی ریاست کے تصور پر قائم ہیں۔ غزہ میں جنگ اس سیاسی کشمکش کو اب کھلے تصادم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں جو حربے اپنائے وہ غرب اردن کے شہروں جیسا کہ جنین میں بھی نظر آتے ہیں۔ 3 دہائیوں پہلے انہیں فلسطینی انتظامیہ کے کنٹرول میں دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے ریاست کی شروعات ہو، مگر اسرائیل نے فوج اور مالیاتی کنٹرول کے ذریعے اصل طاقت اپنے پاس رکھی۔ جنوری میں اس نے جنین میں مسلح گروہ کو کچلنے کے لیے ٹینک بھیجے تھے۔ جنین کے میئر کو اپنے ہی شہری علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں، بس دور سے تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل غرب اردن پر وسیع قبضے کی جانب بڑھ رہا ہے، مگر اس سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ وہ پہلے ہی ایک قابض ملک ہے۔ فلسطینی ریاست کا تسلیم کیا جانا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بظاہر اس سے ہمیں نقصان ہوگا، مگر سیاسی اور حکمت عملی کی سطح پر اس کا زبردست اثر ہوگا۔ 13 برس کے اسلام مجامع کو اسی ماہ کیمپ کے دروازے پر گولی مار دی گئی۔ فوج کا کہنا تھا کہ اس نے قریب آنے والے مشتبہ افراد سے محسوس ہونے والے خطرے کو دور کرنے کے لیے گولی چلائی تھی، مگر ایک بچے سے انہیں کیا خطرہ تھا، اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے والد نے جو ساتھ تھے بتایا کہ اسلام کو کیمپ سے نکلتے وقت گولی مار دی گئی جب وہ جنوری سے بے گھر خیمہ بستی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے گھروں سے سامان لانے جا رہے تھے۔ السلطة الفلسطينية مش مساعدة حالها۔ کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی نہیں جس سے شکایت کروں۔ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، اور فلسطینی انتظامیہ تو بس یہودیوں کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے۔ ایک فلسطینی جس نے عدم تحفظ کو مقدر مان لیا ہے، ایک باپ جو غم کا مارا ہے۔ 30 برس سے فلسطینی ریاست افق پر کہیں معلق ہے اور اسرائیل اپنا کنٹرول بڑھا رہا ہے۔ ریاست کا تسلیم کیا جانا اسرائیلی اتحادیوں کے لیے ایک سیاسی حقیقت ہے، مگر جس کا سامنا زمینی حقائق سے ہے۔